بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عبودیت کے 5 ستون ہیں، 5 ارکان ہیں عبودیت کے کہ انسان جو ہے عبد بنتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کن چیزوں کے ذریعہ یعنی عبد بنتا ہے۔ اور عبودیت، مقام عبودیت بہت اہم ترین مقام ہے، مقام عبودیت۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مومن بننا، شیعہ بننا، ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے، لیکن سب سے عظیم ترین مقام جو ہے وہ عبودیت ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہے، سنا ہے، ہر نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب دیکھا، عبد کی منزل رسول سے پہلے ہے، یعنی عبد مطیع محض، خالصاً مطیع پروردگار، اس کو مختصر الفاظ میں اگر کہا جائے تو اس کو عبد کہا جاتا ہے، مطیع پروردگار۔ تو اس کی پہلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا شکم، انسان کا پیٹ حرام مال سے خالی ہو۔ معصومین فرماتے ہیں کہ انسان اگر اپنی دعاؤں کو مستجاب کروانا چاہتا ہے، قبول کروانا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے، لقمہ حرام سے محفوظ رہے، یعنی صدق مقال، عقل حلال، یعنی سچی بات اور لقمہ حلال، رزق حلال، حرام کے روسٹ سے حلال کی دال کافی ہے۔ انسان دال کھا لے لیکن حلال کھائے، ایک سالم روٹی، پوری روٹی حرام کی، اس سے ایک لقمہ حلال وہ افضل ہے، بلکہ اس کا مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی لقمہ حرام یعنی جہنم کی آگ کو کھا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان چوری کر کے آئے، نہیں، لقمہ حرام یتیم کا مال بھی ہو سکتا ہے، غریب کا مال بھی ہو سکتا ہے، بہن کا مال بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح کے معاشرے میں ہے کہ بہنوں کا مال جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں کہ ہم نے بہنوں کا مال ان کو دینا ہے۔ میرے محترم، میرے دوست، یہی مال جو ہم اپنے رشتہ داروں سے چھین رہے ہیں، یہی مال جو حق زہرا ہے سلام اللہ علیہا، جو ہم نہیں دیتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کوئی مال حرام بن رہا ہے۔ اگر ہمارے اوپر واجب ہو گیا خمس کی ادائیگی اور ہم نے خمس نہ نکالا تو وہ مال، پورے کا پورا مال جو ہے وہ مال حرام قرار پائے گا۔ اور یہی مال جو ہم اپنی بہن کا، اپنے بھائی کا، اپنے رشتہ داروں کا کھا رہے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور یہ خزانے، یہی مال کیا ہوگا قیامت والے دن، قبر میں، قیامت میں، حشر میں، یہی ہمارے ماتھے پہ اس کو آگ بنا کر خداوند متعال عذاب بنا دے گا۔ آپ نے دیکھا کتنے جنازے اٹھے، کتنے بڑے بڑے مالدار آج کہاں ہیں، وہ پیسوں والے، وہ ڈالرز والے، وہ اشرفیوں والے کہاں چلے گئے؟ آج ان کا نام ہی نہیں لیتا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ لیکن نیک، پارسا، متقی، جنہوں نے اپنے پیٹوں کو حرام سے بچایا، آج ان کی یاد منانے والے اپنے نہیں بلکہ غیر بھی موجود ہیں۔ پہلا نقطہ، اپنے پیٹوں کو حرام سے بچاؤ، پھر آپ کی دعا مستجاب ہوگی۔ دوسری چیز جو ہے وہ قراءت قرآن ہے۔ اہم ترین مسئلہ جو ہے قراءت قرآن، خدا جانتا ہے بہت تاکید کی گئی ہے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی تلاوت واجب، ہمارے لیے واجب نہیں ہے لیکن واجب سے کم بھی نہیں ہے۔ اقرأ ما تیسر من القرآن، 1 آیت، 2 آیت، 3 آیت، جتنا ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت کرے۔ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے،
ایک نو مسلم پیغمبر کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں تازہ مسلمان ہوں، مجھے قرآن مجید کی تعلیم دیجیے، قرآن مجید کی تعلیم دیجیے۔ اور وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا پیغمبر یا رسول اللہ آپ ہمیں کوئی چیز بتائیں، یہ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ پیغمبر کی زبان نے مبارک کی بجائے وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کی تعلیم دیجیے، حالانکہ وہ ناطق قرآن ہے، وہ سامع قرآن ہے، قرآن کی تعلیم دیجیے۔ تو پیغمبر اکرم نے آپ نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ مسجد النبی کے ایک گوشے میں بیٹھ جاؤ اور اس کو قرآن کی تعلیم دو۔ وہ اس کو سورت پڑھاتے کہ پڑھاتے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب اس آیت پر وہ معلم وہ صحابی پہنچا اور اس کو پڑھایا تو ظاہر عرب تھا، وہ سمجھ گیا کہ جو بھی رائی کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا، مجسم ہو کر آ جائے گی اس کے سامنے، اور جو بھی رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی مجسم ہو کر آ جائے گی اور اس کو وہ دیکھ لے گا۔ یوں ہی اس اعرابی نے اور اس نو مسلم نے سنا تو اٹھ کر چلا گیا۔ اب حیرت کی بات ہے کہ ایک فرسٹ ٹائم جو ہے وہ آیا ہے اور نو مسلم ہے، ایک دو آیات چاند آیات سننے کے بعد وہ مسجد النبی سے چلا گیا۔ تو وہ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے ایک سورت پڑھائی اور اس کی آخری آیت جب سنی تو وہ اپنی ابا کو سمیٹتا ہوا مسجد سے چلا گیا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا واللہ قد خرج من المسجد فقیہا، وہ فقیہ بن کر مسجد سے چلا گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے سمجھ لیا ہر چیز میرے سامنے آ جائے گی، نیکی کروں گا آ جائے گی، برائی کروں گا آ جائے گی۔ اگر کسی کے لیے روٹی پکانے کے لیے میں نے چولہے میں پھونک لگائی ہے تاکہ یہ چولہا جلے اور غریب کو روٹی مل جائے تو یہ ثواب کی شکل میں مجسم ہو کر قیامت والے دن میرے سامنے آ جائے گی۔ اور اگر میں نے وہ آگ جلائی ہے کسی انسان کو جلانے کے لیے تو وہ پھونک بھی قیامت والے دن مجسم ہو کر آ جائے گی۔ یعنی قرآن کی تلاوت، قرآن کا بہت درجہ ہے۔ یعنی اس بارے میں ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا، یہاں سے منتقل ہو کر آخرت کی طرف جائے گا تو پروردگار عالم فرمائے گا قاری قرآن سے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے، پیغمبر خدا فرمائے گا آواز قدرت آئے گی اقرا ورقا، قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی درجات کو طے کرتا جا۔ کمال ہے درجات قرآن، یعنی جو قرآن کی آیات ہیں وہ جنت کے درجات، ایک آیت ایک درجہ جنت کا، دوسری آیت دوسرا درجہ۔ البتہ اس سے اگر باطن میں انسان چلا جائے تو اس سے مراد جو ہے وہ عمل ہے، لیکن عمل سے پہلا درجہ جو ہے وہ قراءت قرآن کا ہے، پھر فہم قرآن کا ہے، پھر عمل قرآن کا ہے۔ یعنی انسان اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا تو خداوند متعال کی صدا آئے گی کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا جا۔ تو قرآن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ عزاداران بھی ہیں آپ سننے والے، ماتمدار بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں۔ شب عاشور سید الشہداء علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کربلا مشرف ہوئے ہوں گے، یقیناً اکثر مومنین و مومنات مشرف ہوئے کربلا۔ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا خیمہ بالکل ایک ساتھ ہے، یعنی ان کی پشتیں ملتی ہیں۔ جب سید الشہداء قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، شب عاشور اتنی سخت رات قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے خیمہ سے اپنے بھائی کے خیمہ میں آئی۔ امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے بہن کے استقبال کے لیے تو بی بی عرض کرتی ہیں میرے بھائی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ خود بھی امام ہیں اور یہ قرآن ہے، قرآن صامت اور قرآن ناطق، میرے لیے کیوں اٹھیں؟ تو اس وقت سید الشہداء نے فرمایا کہ میری بہن ان قرآن کی تعلیمات کو آپ نے ہی تو حفاظت کرنی ہے اس کی، یعنی
بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنے سخت حالات میں سید الشہداء نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑا نہیں، ورنہ اگر کسی کے لیے قرآن کو چھوڑنا روا ہوتا تو وہ کون تھے؟ وہ خود پیغمبر تھے یا خود ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ ہم تو ناطق قرآن ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن مجید کی تلاوت کی؟ نہیں میرے بھائی، خدا نے فرمایا ہے قرآنی آیات کو پڑھنے سے انسان کے دل میں ایک نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اگر ایک عام آدمی جو ہے اپنا جو اس کا پیارا کوئی ہے، محبوب ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، اگر اس کا ایک لیٹر آ جائے کہیں سے اور اس کو پتہ چل جائے تو کیا کرے گا؟ لیٹر کو پڑھے گا اور پڑھتے ہوئے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا جائے گا، اس کے دل کی کیفیت اور ہوتی جائے گی۔ اسی طرح یہ تو دنیا کے لوگ ہیں کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کا ایک میسج آ جاتا ہے، ایک لیٹر آ جاتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی کوئی عام ذات نہیں ہے، یہ ہمارا خالق ہے، ہمارا پالک ہے، ہمارا سب کچھ عطا کرنے والی ذات ہے۔ اس کا ایک نامہ آیا ہے، اس کا ایک لیٹر ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اے میرے محب، میں یہ لیٹر بھیج رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 5 وقت کی نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرنا ہے، تیرے لیے میں نے انعام کے طور پر خلد بری قرار دی ہے۔ یہ کتنا بہترین لیٹر ہے، کتنا عظیم ترین میسج ہے، کتنا عظیم ترین تمغہ ہے، کتنا انعام بہترین ہے جو خداوند متعال نے اس اپنے پیغام میں ہمیں بتایا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت بہترین چیز ہے کہ انسان اگر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے اور عبودیت کے مرحلہ میں داخل ہونا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت بہترین چیز ہے۔ یہ تیسری چیز نماز تہجد اور شب زندہ داری، رات کو جاگنا، تہجد ادا کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تہجد ادا کرتے رہے صبح کی نماز قضا ہو جائے۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ ان نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو فرائض میں آڑے آ جائیں۔ اگر کوئی انسان پوری رات نماز شب پڑھتا رہے، نوافل ادا کرتا رہے اور نیک کام کرتا رہے، لیکن نماز صبح کے وقت جو ہے وہ سو جائے اور نماز ادا نہ کرے تو ان نوافل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان شب زندہ داری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ واجبات کے ساتھ ہے کہ شب زندہ دار ہو، نماز تہجد کو ادا کر دو۔ نہیں ادا کر سکتا، 11 رکعت نہیں ادا کر سکتا، ٹائم نہیں ہے تو کم از کم 2 رکعت تو ادا کر دے۔ اگر وقت میں ادا نہیں کر سکا، خداوند متعال اس شخص کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو اگر نماز تہجد کو اس کے وقت میں ادا نہیں کر سکا تو اس کو سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کر دے۔ یہی ایک مستحب عمل ہے نماز کہ جس کی ادا بھی ہے، یعنی قضا اگر ہو گئی تو قضا انسان جو ہے وہ بجا لا سکتا ہے، اس کا ٹائم جو ہے نہیں ملا یا کچھ تو پھر سورج طلوع ہونے کے بعد بھی اس کو ادا کر سکتا ہے، نماز فجر کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان جلدی سونے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے وقت داخل ہونے سے پہلے بھی نماز شب جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ کتنی چھوٹ ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ پہلے وقت سے پہلے بھی اور وقت کے بعد میں، اور شب زندہ داری کرے، رات کو جاگے۔ نمبر 4، چوتھا نمبر ہے نماز صبح کے وقت راز و نیاز کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز صبح اگر پڑھ لی تو پڑھ لی، اس کے بعد جلدی سے بستر کی طرف گئے اور سو گئے۔ نہیں میرے بھائی، نماز صبح کے وقت ارزاق تقسیم ہوتے ہیں، خداوند متعال رزق تقسیم کرتا ہے، مقدرات جو انسان کی روزی ہوتی ہے اس روزی کو معین کرتا ہے اور اس کو بانٹتا ہے۔ فرشتے جو مقرر ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں۔ ہاں، جو سویا ہوا ہوگا وہ اس کو کھو دے گا، لیکن جو زندہ ہے، جو مانگ رہا ہے، پروردگار عالم فرشتوں سے یہ ضرور کہے گا کہ یہ میرا بندہ گڑ گڑا کر میری درگاہ میں مجھ سے مانگ رہا ہے، اور مجھ خالق کو شرم آتی ہے کہ وہ میرے اوپر ہی توکل کر رہا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔
ایک تو توکل میرے اوپر کر رہا ہے، دوسرا مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو غنی مطلق ہے، جس کے خزانوں میں اگر پروردگار عالم اس کائنات کے تمام خزانوں کو ایک جگہ پر ایک بچے کو بھی عطا کر دے تو اس کے خزانے اتنے ہیں کہ اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی 7 سمندروں کے پانی سے ایک قطرہ لینے میں کمی آتی ہے۔ اس کے خزانے، دنیا و آخرت کے خزانے جو ہیں، اتنے خزانے ہیں، ان میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، لیکن وہ دیتا ہے مقدرات انسان کی وسعت کے مطابق۔ اور انسان کو دعا مانگنی چاہیے، پروردگار عالم مجھے علم بھی وہ عطا کر جو میرے لیے نافع ہو، رزق وسیع ہو، لیکن وہ رزق کے جس کے ساتھ میں فرعون و قارون نہ بن جاؤں، بلکہ وہ رزق جو میری عبودیت میں آڑے نہ آئے۔ رزق ایسا دے پاک و پاکیزہ، میں اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کروں، اور غربا، یتامہ، مساکین، بیوگان اور نیک کاموں، دوسرے نیک کاموں میں بھی خرچ کروں۔ ایسا رزق عطا کر جو میری عبودیت میں مخل نہ ہو۔ 5ویں چیز، ہر وقت خوف خدا سے گریہ کرنا، خوف خدا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور خدا نے سورہ رحمان میں جو خوف خدا میں خشیت کرتا ہے، گریہ کرتا ہے، خدا سے ڈرتا رہتا ہے، جنت جہنم نہیں، جنت کا لالچ، جہنم کا خوف نہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم اتنی عظیم ذات ہے۔ اگر مجھ سے کوئی خطا سرزاد ہوتی ہے، انسان عام گناہ گار انسانوں سے خطائیں سرزاد ہوتی ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں، صغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سے واپس پلٹنا انسان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، خداوند متعال اس شخص کو بہت پسند کرتا ہے کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن خدا کا فضل اور احسان ہے کہ خدا انسان کے سامنے اس کے گناہوں کو مجسم کر دے، اس کو گناہ یاد آنا شروع ہو جائیں کہ میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ اس سے توبہ کی توفیق جو ہے حاصل ہوتی ہے، کہ انسان تائب ہوتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز میری فلاں دن جو ہے قضا ہو گئی تھی، مجھے تو بھول گئی تھی، خداوند متعال نے مجھے یاد دلائی، اب میں فوراً 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ یہ ادا کر کے پھر میں کہتا ہوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ایک تو میں نے جرات کی، مجھ سے قضا ہو گئی، ایک دوسری جرات یہ ہے کہ اس میں دیر کی، پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہے استغفر اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں بس یہ گناہ کر لیا استغفر اللہ، نماز چھوڑ دی، روزہ چھوڑ دیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ میرے بھائی ایسی استغفر اللہ امیر کائنات کو پسند نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں برباد ہے وہ شخص جو عمل کے بغیر استغفار کرتا ہے۔ جس طرح کا عمل ہے اور اس کے لیے استغفار کی ضرورت ہے، اس طرح کی استغفار کرے۔ نماز چھوڑ دی، نماز پڑھ کر پھر کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ہاں خدایا تو اتنی عظیم ذات ہے، میں نے تیرے سامنے یہ جرات کی۔ جنت اور جہنم اپنے مقام پر، جنت کا لالچ ہے، عام آدمیوں کو لالچ ہے، اور جہنم کا ڈر ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پروردگار عالم کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اتنا عظیم مقام اور اتنی بڑی گستاخی میں نے کر دی، خدایا اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے، وہ تو اتنی عظیم ذات ہے، اس کے سامنے نہ زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حتیٰ ایت اللہ العظمہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پروردگارہ مجھے بخش دے، یہ زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ زبان تو ایک ظاہر کرنے کی چیز ہے نا، کہ انسان ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہے، لیکن انسان اپنے دل میں یہ ارادہ کر لے کہ پروردگارہ میں یہ گناہ کرتا رہا، اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، دل کا ارادہ ہی کافی ہے۔ یعلم ما تخفی الصدور، جو دلوں میں ہے مخفی ہے، پروردگار عالم اس سے بھی آگاہ ہے۔ اسی وقت پروردگار عالم اپنے عبد کو بخش دیتا ہے۔ جب بخشتا ہے تو اسی کو کہا جاتا ہے عبد خدا۔
امید ہے میری یہ باتیں پہلے میرے لیے اور پھر آپ صاحب کے لیے انشاءاللہ توشہ آخرت قرار پائے گا، آخرت میں دنیا میں ہدایت کا سبب اور آخرت میں ثواب اور اجر کا موجب قرار پائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔